2013 میں مجھے القاعدہ نے اغوا کر لیا تھا. 3 سال میں ان کی قید میں رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ایک معجزہ ہی میں کہوں گا، اس کے تحت میں رہا ہوا، مجھے رہائی ملی، جس کی میں میرے حلقے کے عوام کی بھی دعائیں تھیں، پورے پاکستان کی دعائیں تھیں، میری ماں اور میرے والدین کی بڑی دعائیں تھیں. آپ کی جو مشترکہ حکومت ہے اس میں سرائیکی صوبہ بن پائے گا؟ سیکٹریٹ تو بن گیا ہے. آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. 4 سال میں بھی بجٹ کی ہر تقریر میں اور جو مجھے موقع ملا ہے میں نے اپنے وسیب کی آواز اٹھائی ہے اور میں نے کہا ہے کہ ہمیں صوبہ چاہیے جس کا مینڈیٹ عوام نے تحریک انصاف کو دیا تھا. تحریک انصاف نے معاہدہ کیا تھا وہ صوبہ محاذ کے ساتھ، اور اس خطے کے لوگوں کے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا. عمران خان نے تحریری معاہدہ کیا تھا کہ ہم 90 دن میں صوبہ بنائیں گے. ہمارا بھی یہ مینیفیسٹو ہے کہ ہم صوبہ بنائیں گے، پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمارے اس موقف کے ساتھ اس وقت وہ ہمارے موقف کے ساتھ نہیں کھڑی. سر یہ پی ڈی ایم کی جو مشترکہ آپ کی حکومت ہے یہ سارے مطالبات آئی ایم ایف کے مان رہی ہے، اس کے سامنے لیٹی ہوئی ہے، یہ بات تو حقیقت ہے نا؟ ہمدان نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی ہوئی گھنٹی پر کلک کر آل پر کلک کریں تاکہ آپ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، ہمدان نیوز کے ساتھ میں ہوں سید رمضان ہمدانی. ناظرین آج ہم ملتان میں موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم پی ایس سید حیدر گیلانی صاحب. ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. سر آپ نے اپنی سیاست کا آغاز، عوامی خدمت کا آغاز کیسے کیا تھا؟ سر عوامی خدمت کا آغاز تو بہت پہلے کر لیا تھا، عملی سیاست سے میں آنے سے پہلے. جس طرح کہ آپ کو شاید معلوم ہوگا میرے جو ہمارا خاندان ہے یہ صدیوں سے اس خطے میں سیاست کر رہے ہیں اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں. تو اس کے بعد میرے دادا، پھر میرے والد صاحب، اور اس کے بعد میرے بھائی، اور پھر اللہ نے مجھے موقع دیا ہے عوام کی خدمت کرنے کا. تو 2018 میں 2013 کا الیکشن بھی میں لڑا تھا، پھر 2018 کے الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور اس کے بعد ہم نے ایک موومنٹ چلائی ایز اے پولیٹیکل ورکر. ایک نالائق حکومت کو گھر بھیجا. میں سمجھتا ہوں وہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی تھی. ہم نے ملتان سے بہت لیڈ کیا، ساؤتھ پنجاب سے جتنی بھی ہماری موومنٹ تھی پی ڈی ایم کے حوالے سے یا لانگ مارچ کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم کامیاب ہوئے ایک ایسے شخص کو گھر بھیجنے میں جس نے پچھلے 4 سالوں میں اس ملک کے ساتھ ایسا کام کیا ہے جو کبھی پاکستان کا دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا. 2018 میں جو ملک اس کے حوالے ہوا، عمران خان جس کا نام ہے، اس کو جب 2022 میں ہمیں پاکستان واپس ملا وہ یکسر تبدیل تھا. اس میں اکانومی کے حوالے سے ہر شعبے میں تباہی مچا دی اس وزیر اعظم صاحب نے. تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں اور عوام بھی سے بھی ہم یہی توقع کریں گے کہ وہ ہمیں ہمارا ساتھ دیں کہ جو مشکلات ہم فیس کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، اس میں وہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اس ملک کو واپس اس ٹریک پہ لے کے آئیں. جب ہم 2018 میں جب عمران خان کو حکومت ملی تھی تو 0 لوڈ شیڈنگ تھی. آج لوڈ شیڈنگ کا حالات آپ کے سامنے ہیں. یہ سارا عمران خان کا کیا دھرا ہے جس کو ہم اب دن رات کوشش کر کے کام کر رہے ہیں. انہوں نے تو سارا وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے حکومت کی ہے، ہم ٹی وی پہ کم اور عملی اقدام ہم زیادہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرم کرے گا. مجھے بہت امید ہے کہ پاکستان اب بہتری کی طرف جائے گا. سر 2018 کے الیکشن میں آپ کو کمپین کے دوران اغوا کر لیا گیا تھا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی یہ ذاتی دشمنی تھی یا کچھ اور تھا؟ 2018 میں نہیں، 2013 آپ نے شاید 13 ہی ذکر کیا ہے. 2013 میں مجھے القاعدہ نے اغوا کر لیا تھا. 3 سال میں ان کی قید میں رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ایک معجزہ ہی میں کہوں گا، اس کے تحت میں رہا ہوا، مجھے رہائی ملی، جس کی میں میرے حلقے کے عوام کی بھی دعائیں تھیں، پورے پاکستان کی دعائیں تھیں، میری ماں اور میرے والدین کی بڑی دعائیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. سر آپ تو قید میں تھے پھر بھی آپ کو 27,000 ووٹ پڑ گئے، یہ تو عوام کی ایک انوکھی محبت ہے آپ سے. بالکل جی، عوام میرے سے پیار کرتی ہے اور مجھے اس کا بڑا، جو 2013 میں انہوں نے مجھے ووٹ دیے تھے میرے غیر موجودگی میں ان کا احسان کبھی نہیں اتار سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے
ان کی خدمت کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے ایز منسٹر، میں اپنے حلقے کی خدمت کر رہا ہوں۔ سر یہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھیں یہ پہلے ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ہم پیٹ پھاڑیں گے، یا اس طرح سے ایک دوسرے کو الزامات لگاتے تھے، اب یہ ایک جٹ ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، سیاست کے اندر کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی۔ سیاست میں آپ نے، پاکستان ایک پارلیمانی نظام کے تحت چلتا ہے، یہ آپ سمجھ لیں، اور پارلیمانی نظام کے اندر چھوٹی جماعتیں، چھوٹے صوبے، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ عمران خان نے کوشش کی کہ وہ سولو فلائٹ کرے اور ایک فرد واحد بن کے اس حکومت پہ، اس ملک پہ حکمرانی کرنے کا اس نے تجربہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے، جو کہ بہت بری طرح فیل ہوا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ایز پولیٹیکل ورکر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھے ہو کے اس ملک کے مسائل کا حل نکالنا پڑے گا۔ ایک آدمی یا ایک جماعت اکیلے اس ملک کے تمام مسائل کو نہیں حل کر سکتی، کیونکہ اس ملک میں چھوٹے صوبے بھی ہیں، چھوٹی قومیں بھی بستی ہیں، اور ہر صوبے کے اپنے ڈائنامکس ہیں، اپنے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ سر یہ آپ کے ساتھ والے حلقے پی پی 217 میں جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، اس میں پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار جو ہے سلمان نعیم صاحب، ان کو آپ سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں، ہماری پارٹی کی پالیسی ہے کہ پورے پنجاب میں جتنے بھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، ہم نے پی ایم ایل این کی سپورٹ کی ہے اس میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 217 کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی، سلمان نعیم صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، ان کی سپورٹ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہلے بھی آزاد حیثیت میں جیتا تھا، اب پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کو پلس کر رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ الیکشن کمفرٹیبلی جیت جائے گا۔ سر سرائکی صوبے کے حوالے سے جس طرح سے گیلانی صاحب کی کوششیں ہیں ان کو سراہا بھی گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی جو مشترکہ حکومت ہے اس میں سرائکی صوبہ بن پائے گا؟ سیکٹریٹ تو بن گیا ہے۔ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ 4 سال میں بھی بجٹ کی ہر تقریر میں اور جو مجھے موقع ملا ہے، میں نے اپنے وسیب کی آواز اٹھائی ہے، اور میں نے کہا ہے کہ ہمیں صوبہ چاہیے جس کا مینڈیٹ عوام نے تحریک انصاف کو دیا تھا۔ تحریک انصاف نے معاہدہ کیا تھا وہ صوبہ محاذ کے ساتھ، اور اس خطے کے لوگوں کے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا، عمران خان نے تحریری معاہدہ کیا تھا کہ ہم 90 دن میں صوبہ بنائیں گے۔ ہمارا بھی یہ مینیفیسٹو ہے کہ ہم صوبہ بنائیں گے، پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمارے اس موقف کے ساتھ اس وقت وہ ہمارے موقف کے ساتھ نہیں کھڑی، اور وہ ان کی بات بھی بجا ہے۔ اگر ان سے ہم بات جب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، ابھی عوام نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا۔ ابھی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک کولیجن پارٹنر کی حیثیت سے کام کر رہی ہے، ہم ان کو کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مینڈیٹ ہے فی الحال ووٹوں کے عددی اکثریت کے لحاظ سے، اور پی ایم ایل این کے پاس مینڈیٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے عوام سے ووٹ اس لیے نہیں لیا کہ وہ صوبہ بنائیں گے۔ سر یہ مہنگائی مکاؤ مارچ آپ کی پارٹی نے، پی ڈی ایم نے، تمام جماعتوں نے یہ سارے مہنگائی مکاؤ مارچ نکالے تھے، لیکن اب تو مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مہنگائی ایک بڑی حقیقت ہے، اور مہنگائی محسوس بھی ہو رہی ہے غریب عوام کو۔ عمران خان جب آیا تھا اس ملک میں یہ نہیں کہ میں پچھلے اس کے اوپر ڈال رہا ہوں ہر چیز، لیکن آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ 2.5 مہینے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں حکومت کو، اور جس طرح پنجاب کی حکومت کے ساتھ پولیٹیکل کرائسس عمران خان صاحب اور اس کی جماعت پیدا کرتی جا رہی ہے پچھلے 3 مہینوں میں، کبھی عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، کبھی اسمبلی کو نہیں چلنے دیتے۔ ہم نے تو سبسڈی آٹے کے اوپر دی، ہم نے 2.5 ماہ کے اندر 1 جولائی کو تمام ڈی ایچ کیوز، تمام ٹی ایچ کیوز میں اور تمام بڑے ہسپتالوں میں کینسر سے لے کے تمام ادویات وزیر اعلیٰ پنجاب نے مفت کر دی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے کہ جو غریب عوام دوائی کے لیے اب مشکل میں تھی، اس کا مسئلہ حل ہوگا کہ ہم ادویات ان کو مفت فراہم کر رہے ہیں۔ پھر آٹے کے اوپر ہم سبسڈی دے رہے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عوام کو اس جو مہنگائی کا بوجھ غریب عوام کے اوپر آئے وہ کم سے کم آئے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میکنزم ایسا بن جائے کہ پیٹرول کے اوپر بھی ان کو سبسڈی ملے، اس کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے ہم پیٹرول کو کم کریں گے، بٹ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ عمران خان سے اس بات کا کریڈٹ نہیں لے سکتے کہ جو آج مہنگائی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہیں، مس گورننس ہے، جو آج مہنگائی کا ایک سونامی آیا ہوا ہے، وہ عمران خان کی وجہ سے آیا۔ سر پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ
हमारे ही लीडर ने रूस से मुआहदा किया था पेट्रोलियम मसनूआत, लेकिन ये PDM की जमातों ने उसकी मुखालफत की थी। अब ये कह रहे हैं कि हमने फिर मुआहदा करना है। इस पर आप क्या कहेंगे कि अगर रूस से डील हो जाती तो पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान में सस्ती ना हो जाती? इमरान खान साहब एक झूठा इंसान है। जो उसके यूथिये जो उसकी सपोर्ट करते हैं बग़ैर सोचे समझे, वो भी झूठ के पे मबनी बयानिए को आगे लेके आते हैं। मैं ये बिल्कुल झूठी खबर है कि इमरान खान साहब ने कोई रूस से माहिदा किया। अगर उन्होंने माहिदा किया हुआ है तो हम एज़ ए हुकूमत उस माहिदे की पाबंदी भी करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि उस माहिदे को हम आवाम के सामने रखें। लेकिन ऐसी कोई बात है ही नहीं। जब उन्होंने कोई माहिदा हुआ ही नहीं है रूस के साथ, तो ये झूठ बोल के आवाम को उल्लू ना बनाएं। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं आपके नेटवर्क का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और एक और सवाल करना चाहें तो करें। सर पिछले दिनों में जो चीन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को नहीं बुलाया गया था, तो इस पे लोग PTI के लोग बड़े वावेला कर रहे थे कि इनने हमारी इंटरनेशनल लेवल पे इज़्ज़त ख़त्म कर दी। इस पे आप क्या फरमाएंगे? पाकिस्तान 2018 से पहले पाकिस्तान का जो एक आलमी इमेज था, उसको क्या आप दिल पे हाथ रख के बताएं, उसको क्या इमरान खान साहब ने डैमेज नहीं किया? अमेरिका जाके वज़ीर आज़म होकर मुंह पे यूँ हाथ फेरना, मैं AC बंद कर दूंगा, और एक जो बात डिप्लोमेट्स उनको एक बंद कमरे में करते हैं, वो तकरीर में जाके करेगा कि फ़लाना मुल्क ये कह रहा है, फ़लाना मेरे ख़िलाफ़ साजिश है, वो भी झूठा बयानिया साजिश का पेश करेंगे, तो क्या इस मुल्क की कैसे इज़्ज़त हम करवा सकेंगे? पर जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है, जो चाइना में कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कोई इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं है। हम SCO के मेंबर हैं। जब SCO की कॉन्फ्रेंस होगी तो पाकिस्तान को मदऊ करेंगे। और वैसे भी जो पाकिस्तान का इमेज बिलावल भुट्टो एज़ फॉरेन मिनिस्टर बिल्डअप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक फाउंडेशन ले कर रहे हैं कि आगे आने वाले सालों में पाकिस्तान की वो इज़्ज़त होगी, मकाम होगा आलमी दुनिया में जो पहले था। जो इमरान खान ने आके जिसने कहा था कि मैं पासपोर्ट की इज़्ज़त कराऊंगा, पासपोर्ट की क्या इज़्ज़त करानी थी? उसने पाकिस्तान की का सत्यानाश कर दिया आलमी दुनिया में। पाकिस्तान की जो तशख़्ख़ुस था, जो इमेज था, वो तो ख़त्म हो गया सारी दुनिया में इमरान खान की वजह से। जो जिसने IMF की डील को सियासी बना दिया, जिसने वो एक अपना एम्बेसडर है कोई डोनाल्ड लू, उसकी किसी बयान को उसने सियासी बना दिया। जब आप बाहर की दुनिया को सियासत में, अपनी सियासत, लोकल सियासत में लेके आएंगे, तो फिर क्या इस मुल्क में मुल्क की इज़्ज़त होएगी? मतलब अगर आप इस बात को नहीं समझ सकते तो फिर आप फॉरेन पॉलिसी भी नहीं समझ सकेंगे। सर ये PDM की जो मुश्तरका आपकी हुकूमत है, ये सारे मुतालबात IMF के मान रही है, उसके सामने लेटी हुई है, ये बात तो हकीकत है ना? IMF से हमने तो कोई माहिदा नहीं किया, हमने तो कोई उनकी बात नहीं मानी। हम तो बल्कि IMF से निगोशिएट डील जो इमरान खान ने साइल की है, हमने उनको कहा है कि हम आपके साथ नई शराइत पे डील करेंगे। इमरान खान वाली शराइत जिस पे सूद जो रखा हुआ है, वो उसको सूद को भी फिक्स नहीं किया कि डॉलर ऊपर जाएगा तो सूद भी ऊपर बढ़ता जाएगा। इमरान खान इतना नालायक आदमी था, उसकी फाइनेंस टीम इतनी नालायक थी कि जिसने अपने इंटरेस्ट रेट को भी फिक्स नहीं किया। ये एक आम सी इकोनॉमिक नेगोशिएशंस के अंदर जब आप बैठते हैं ना, तो आम सी इस्तिलाह है कि जब आप किसी से लोन लेने बैठते हैं तो आप फिक्स कर देते हैं रेट को। इमरान खान ने वो भी नहीं किया, तो आप हमें कह रहे हैं कि हम लेट गए हैं। इमरान खान लेटा था और उसने माहिदा किया था। हम एज ए हुकूमत, एज ए पाकिस्तान स्टेट उस माहिदे के पाबंद हैं। तो आप इसको कहें कि उसकी महंगाई की वजह हम हैं और इमरान खान नहीं है, और IMF के आगे इमरान खान नहीं लेटा, हम लेटे हैं, तो हम आपकी बात मान लेते हैं। पाकिस्तानी कौम को और नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि ये आगे आने वाला फ्यूचर आपका है। आप नौजवान हैं, इस मुल्क की भाग दौड़ आपने संभालनी है। खुदारा आप जो आईने पाकिस्तान जिन्होंने बनाया था और जिन्होंने उसकी पासदारी का हल्फ उठाया हुआ है, कम से कम उनकी बात को अहमियत दें, और एक ऐसे शख्स की बात को अहमियत ना दें जिसने उसी आइन जिसके तहत हमारा मुल्क चलता है उसकी धज्जियाँ उड़ा दे। तो मेहरबानी करके नौजवानों को मेरी ये मैसेज होगा कि हक़ का साथ दें, अपने आइन का साथ दें, जिसकी वजह से पाकिस्तान यकजा है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान एक है। तो अगर हम अपने आइन का दिफा नहीं करेंगे तो फिर तो कोई भी कल को आएगा और आइन की धज्जियाँ उड़ा के चला जाएगा। हमदान न्यूज़ का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने आप अच्छा काम कर रहे हैं। और जो हमदान न्यूज़ जहाँ पर भी देखी जा रही है, मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ।